السلام علیکم، فیصل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس امید، یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، خیر و خیریت سے ہیں۔ مہدی حسن کو جو انٹرویو دیا گیا بانی پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے، اس انٹرویو کے بہت چرچے ہیں اور اس انٹرویو میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں، لیکن اس انٹرویو میں سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی سے زیادہ چرچے جو ہیں وہ لیگی رہنما ہنا پرویز بٹ کے ہیں، اور انہوں نے جس طرح اس کو ٹویٹ کیا اور جس طرح اس پر اپنی ایک ماہرانہ رائے دی، اور وہ پیڈ کا جو لفظ انہوں نے ہائی لائٹ کیا، وہ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ۔ بہرحال وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جلد بازی میں اور بہت سے معاملات کے بارے میں علم نہ ہونے کے باعث آپ کیسے کیسے بلنڈر کر جاتے ہیں۔ بہرحال انٹرویو کا جو کنٹینٹ ہے میں اس پہ بات کروں گا۔ کیا واقعتاً بانی پی ٹی آئی کو کال کوٹری میں رکھا گیا ہے؟ کیا واقعتاً جو ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا کنٹینٹ ہے، جو امریکی سازش سے متعلق انہوں نے بات کی ہے، امریکی سازش کے علاوہ جو ملکی جو معاملات ہیں دیگر ان پر انہوں نے بات کی ہے۔ آج کے ویلاگ میں اس پر میں ذرا ڈیٹیل بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز اب تک آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور کارروائی کھول دی گئی ہے۔ آج 9 مئی کے تناظر میں 2 مقدمات جو اسلام آباد کے تھانہ شہزاد ٹاؤن میں تھے، ان مقدمات میں تو ان کی بریت ہو گئی ہے، لیکن جو ٹویٹ کیا تھا 1971 سے متعلق، شیخ مجیب الرحمان سے متعلق ایک پروپیگنڈا ٹویٹ تھا، وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا۔ اور بانی پی ٹی آئی کے بعد جو پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے اس بات کی تردید کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ لازمی نہیں ہے کہ جتنا کنٹینٹ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جا رہا ہے وہ خود اس کا اپروول دیتے ہوں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹویٹ بانی پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ بہرحال یہ جس نے بھی کیا، ایک پروپیگنڈا ٹویٹ تھا۔ اس کے بعد پھر اگرتلہ کیس کی باتیں ہوئیں، حمود الرحمان کمیشن کی باتیں ہوئیں، شیخ مجیب الرحمان کو کل تک شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں یہ خود ہی جو صاحبان فرمایا کرتے تھے، بانی پی ٹی آئی، ان کے جو اقربا اور بالخصوص ان کے پروپیگنڈا سیل میں موجود جو ہمارے صحافی دوست تھے، وہ جو کچھ کہا کرتے تھے آج اس کی بالکل نفی تو ہوئی ہے۔ شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں نے کل بھی بات کی تھی، تاریخ یہ بتاتی ہے، حوالے یہ بتاتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کسی بھی صورت پاکستان کا حامی نہیں تھا۔ وہ 1956 میں یہ اعلان کرتا پھر رہا تھا کہ ہم پاکستان سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور پھر جو مفتی بانی اور پھر انڈیا کے ساتھ جو سارے معاملات وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ میں بمانگِ دوحل کہتا ہوں، مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ شیخ مجیب الرحمان ایک غدار تھا، اور اس کا پرچار اگر آپ یہاں کرتے ہیں اور آپ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ملک ٹوٹا، 1971 والے حالات ہو گئے، اس وقت تو انڈیا اس کے پیچھے تھا، کیا آپ کے پیچھے بھی کوئی ہے؟ کیا آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں شیخ مجیب الرحمان جیسی، یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک علیحدہ پہلو ہے، لیکن جو ٹویٹ کیا گیا جہاں سے یہ پروپیگنڈا ٹریگر ہوا، یہ ٹویٹ کرنے کے مقاصد عزائم تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ ٹویٹ اٹ سیلف کتنی بڑی چیلنجنگ ہے۔ آنیسٹلی جو کچھ ہمدرد لوگ تھے اداروں میں بانی پی ٹی آئی کے یا ود ان پی ٹی آئی، جب یہ ٹویٹ سامنے آیا تو وہ لوگ خاصے انہوں نے اپنے آپ کو سٹیپ بیک کیا ہے، اور اس ٹویٹ کے بعد اور اس پروپیگنڈا کے آغاز کے بعد وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے تو خود کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں وہ اپنی مرضی کا بھی کسی ادارے کا سربراہ لگا دیں، وہ اس کے لیے بھی انٹرسٹ وردی ہو جائیں گے، قابل بھروسہ نہیں رہیں گے، نا قابل بھروسہ ہوں گے، ان پہ کوئی بھروسہ نہیں کرے گا۔ بہرحال آج جو فیصلہ کیا گیا ہے، اب ایف آئی اے جو انکوائری کرے گا اس کے میں مندرجات ہو بہو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ عمران خان آفیشیل ایکس ہینڈل سے شیخ مجیب الرحمان کی پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کرنے پر ایف آئی اے سائبر ونگ نے انکوائری کا فیصلہ کیا ہے۔ 26 مئی کو عمران خان آفیشیل ایکس ہینڈل سے شیخ مجیب الرحمان کے نام پر ایک من گھڑت پروپیگنڈا ویڈیو ٹویٹ کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اس وقت خود اڈیالہ جیل میں قید ہیں، جبکہ ان کا آفیشیل ہینڈل پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایف آئی اے سائبر ونگ پی ٹی آئی کے 4 لوگوں سے اس معاملے پر بات چیت کرے گا۔ ایف آئی اے کی ٹیم اس معاملے پر عمران خان، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور رؤوف حسن سے پوچھ گچھ کرے گی۔ ایف آئی اے ٹیم اس بات کا تعین کرے گی کہ ویڈیو ٹویٹ عمران خان نے خود کیا یا ان کی اجازت سے کیا گیا، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کس نے بنایا اور کس نے چلایا۔ اگر اکاؤنٹ ہولڈرز کی طرف سے ایسا کیا گیا تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ اگر ایسا ان کی طرف سے نہیں ہوا تو انہیں اپنا ایکس اکاؤنٹ قانونی طور پر استعمال، غیر قانونی طور پر استعمال ہونے پر بند کرنے کے لیے تحریری ایپلیکیشن دینی پڑے گی۔ دس از دی پلاٹ جس میں اب آپ آ چکے ہیں، اور اس پلاٹ میں آ کے آپ نے اب دیگر باتیں جو ہیں وہ کرنی ہیں، اور یہ پلاٹ ایسا ہے کہ آگے گریں گے منہ ٹوٹے گا، پیچھے گریں گے کمر ٹوٹے گی، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ یہ جو حرکات ہیں ان کا فائدہ کیا ہے۔ آپ تو اپنی طرف سے T20 کھیل رہے ہیں،
لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دوسری جانب جو پلاننگ ہے اب وہ ٹیسٹ میچ کی ہو چکی ہے. یہ اننگ کا پہلا اوور ہے اور اس کی پہلی گیند پھینکی گئی ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ اندازہ لگا لیں, میں آپ کو ایک 20 جون کی ڈیٹ دیا کرتا ہوں, اس ڈیٹ کو ذہن میں رکھ لیں تو جو میرے ویورز ہیں ان سب کو پتہ چل جائے گا. دوسری امپورٹنٹ بات مہدی حسن کے انٹرویو سے متعلق, اس میں ایک بات کی گئی کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے کال کوٹری میں رکھا گیا ہے. آپ کو کال کوٹری میں اگر رکھا گیا ہے تو پنجاب حکومت جو کہتی ہے کہ 6 کمروں کا آپ کو کمپاؤنڈ دیا گیا ہے اور جیل کے جو بیرکس ہیں ان کو توڑ کے آپ کو ایک علیحدہ سے کمپاؤنڈ بنا کے دیا گیا ہے, تو پنجاب حکومت کو اس بات کو کلیئر کرنا چاہیے. نمبر 2, جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ تقریباً 35 لاکھ روپے کا 6 مہینے میں آپ کھانا کھا گئے ان کے مطابق. تو یہ باتیں تو ذرا کلیئر ہونی چاہیے. باقی جو انٹرویو میں آپ نے بات کی, بڑی حیران کن بات ہے. امریکی سازش 27 مارچ 2022 کو آپ نے پلندہ لہرایا جس کو سائفر کا خط کا نام دیا اور کہا جی امریکہ اس میں ملوث ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا نہیں, امریکہ اس میں ملوث نہیں تھا, یہ صرف جنرل باجوہ نے سازش کی اور میرے مخالف سیاستدانوں کو استعمال کیا. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ پہلے پرائم منسٹر ہیں پاکستان کی تاریخ میں, منتخب پرائم منسٹر, جن کو باضابطہ طور پہ قانونی طریقے کے ساتھ بھیجا گیا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے تضادات اتنے زیادہ ہیں, آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں اتنے زیادہ تضادات ہیں کہ آپ نے کہا یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, ان سے بات نہیں کریں گے. لیکن انہی سب کو اکٹھا کرنے والی پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو آپ گلے لگانے کے لیے بڑے بےتاب ہیں. یہ بھی باتیں سامنے آتی ہیں. فورن پالیسی کی ہم بات کریں تو امریکہ کو آپ نے آنکھیں دکھائیں, آپ نے چین اور روس کی طرف اپنا ٹلڈ کیا, لیکن دوسری طرف اب امریکہ کے ساتھ آپ اربوں ڈالر لگا کے لابینگ کروا رہے ہیں. کانگریس کمیٹی میں جو ڈونلڈ لو ہے اس کو آپ پیش کروا دیتے ہیں. تو یہ کیا آپ کی فورن پالیسی تھی؟ مطلب ایک کنفیوژن, ایک تضادات اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ان تضادات کے باوجود لوگ اس بات کو مانتے ہیں, لوگ اس بات کے فضائل بیان کرتے ہیں. یہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے کا جو مقصد ہے, یہ جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے سٹنٹس کھیلتے ہیں, جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر گیند پہ چھکا لگا لیں گے تو آپ کے کیچ آؤٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور لٹرلی اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں آپ کے کیچ آؤٹ ہونے کے چانسز واقعتاً بہت زیادہ ہو چکے ہیں. ذرا ان معاملات پہ غور کیجئے, اپنی اداؤں کو دیکھیے. پاکستان تحریک انصاف, آپ کے اپنے لوگ اس بات کو نہیں قبول کر پا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ وہی کریں گے جو وفاق چاہے گا. پچھلے 3-4 دن سے دیکھیں علی امین گنڈا پور کی ادائیں بدل گئی ہیں. آج تو فیصل کریم کنڈی نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ علی امین نے میری بات کو مانا ہے. تو یہ جو بدلتی ادائیں ہیں ان کو دیکھیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تنہا رہ جائیں. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.